اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈینٹس السلام علیکم. کمیونیکیشن سکلز کا سیکنڈ چیپٹر آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. یہ چیپٹر جو ہے اس کا نام ہے کمیونیکیشن پروسیس. کمیونیکیشن پروسیس یعنی کمیونیکیشن کا عمل. تو اس چیپٹر میں دو بڑے ٹاپکس جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں. ایک کا نام ہے کمیونیکیشن پروسیس اور دوسرا ہے بیریئرز آف کمیونیکیشن، یعنی کمیونیکیشن کے اندر جو رکاوٹیں آ سکتی ہیں وہ اس میں شامل ہیں. تو کمیونیکیشن کی ڈیفینیشن ہم نے پچھلے جو لیکچرز ہیں اس میں اچھی طرح پڑھی تھی. تو اس ڈیفینیشن کے مطابق آپ کو یاد ہوگا، ایک دفعہ میں اس کو ریپیٹ کر دوں کہ کمیونیکیشن از اے ٹو وے پروسیس آف exchanging information using a common medium to reach a common understanding with a response in the behavior of the receiver. تو سادہ لفظوں میں اگر کہا جائے تو کمیونیکیشن کی تعریف یہ ہوگی کہ اپنا پیغام دوسرے شخص تک پہنچانے کا عمل کمیونیکیشن کہلاتا ہے. پیغام جو ہے اس میں انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے، اس میں آئیڈیاز بھی ہو سکتے ہیں، سینٹیمنٹس بھی ہو سکتے ہیں، اس میں اور بھی دیگر اشیاء جو ہیں وہ شامل ہو سکتی ہیں. اپنا کوئی بھی پیغام جو ہے جب ہم دوسرے شخص کو کنوے کرتے ہیں اس کو کمیونیکیشن کہتے ہیں. تو ہم جو بھی بات کرتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو لکھتے ہیں، وہ سب جو ہے وہ ایکچولی کمیونیکیشن ہی ہے. تو میں نے پہلے لیکچر میں یہ کہا تھا کہ کمیونیکیشن ایک ایسا عمل ہے جو ہم اپنی زندگی میں بارہا مرتبہ روزانہ کی بنیادوں پہ کرتے ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن بحیثیت ایک سبجیکٹ جو ہے وہ یہ ایک نیو آئیڈیا ہے، نئی چیز ہے. تو کمیونیکیشن کا عمل جو ہے یعنی کمیونیکیشن پروسیس جو ہے وہ کیا چیز ہے. تو جب ہم پیغام جو ہے وہ بھیجتے ہیں تو اس میں مطلب لمحوں کے اندر ہم ایک پیغام جو ہے وہ ڈیزائن بھی کر لیتے ہیں، اس کو فارمولیٹ بھی کر لیتے ہیں، اس کو آگے ٹرانسمٹ بھی کر دیتے ہیں دوسرے شخص تک. وہ پیغام جو ہے ود ان نو ٹائم پہنچ بھی جاتا ہے. لیکن یہ عمل جو ہے یہ اتنا آسان اور اتنا سادہ نہیں ہے، اس کے کئی مراحل ہیں. تو آج کے ٹاپک میں ہم انشاءاللہ انہی مراحل پہ گفتگو کریں گے کہ کمیونیکیشن کا میں جب ہم ایک پیغام جو ہے وہ ڈیزائن کرتے ہیں، ایک میسیج ڈیزائن کرتے ہیں، تو وہ کن کن مراحل سے گزرتا ہوا ڈیزائن ہوتا ہے، ٹرانسمٹ ہوتا ہے اور دوسرے آدمی یعنی ریسیور تک پہنچتا ہے. تو شروع کرتے ہیں. تو اس میں ہمارا پہلا ٹاپک ہوگا کمیونیکیشن پروسیس کی ڈیفینیشن. کیا ہے کمیونیکیشن پروسیس کی؟ یہ ڈیفینیشن جو ہے وہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ آپ کو تمام تر ڈیفینیشن جو ہیں وہ کرواتا جاؤں اور آسان لفظوں میں کرواتا جاؤں تاکہ امتحانی نقطہ نظر سے بھی آپ کی تیاری ہوتی جائے. یہ جو ڈیفینیشنز ہیں یہ آپ کے شارٹ کویسچنز میں بھی آ سکتی ہیں اور آپ کے ایم سی کیوز میں بھی آ سکتی ہیں. اور اگر آپ نے ان تمام ڈیفینیشنز کو شارٹ کویسچنز کی صورت میں اور ایم سی کیوز کی صورت میں اچھی طرح یاد کیا ہوا ہے تو ایک لانگ کویسچن کو اٹیمپٹ کرنا بھی آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. اس وجہ سے آپ نے دھیان کے ساتھ ان کو سننا بھی ہے اور اس کو بعد میں آپ نے اپنے رجسٹر پر لکھنا بھی ہے. تو اس میں جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہوگی. جب میں آپ کو سادہ الفاظ میں بتاتا چلوں کہ ایک پیغام کو مرحلہ وار ایک پیغام جو ہے وہ کس طرح ایک سینڈر سے ریسیور تک پہنچتا ہے، یعنی کن کن مراحل سے گزر کر ایک پیغام جو ہے وہ سینڈر سے ریسیور تک پہنچتا ہے. اس مرحلہ وار عمل کو ہم کمیونیکیشن پروسیس کہیں گے. تو اسی چیز کو ہم انگلش میں کنورٹ کر دیتے ہیں. تو یہ اس کی ڈیفینیشن بن جائے گی: دا وے ان وچ اے میسج پاسز step by step from the sender to the receiver is called the process or cycle of communication. The way وہ عمل یا وہ طریقہ یا وہ راستہ in which جس میں a message passes step by step ایک پیغام جو ہے
वो स्टेप बाय स्टेप यानी मरहला वार पास होता है, पहुंचता है, मुंतकिल होता है फ्रॉम द सेंडर, सेंडर से लेकर टू द रिसीवर, रिसीवर तक, इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन और साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस तमाम अमल को हम या तो कम्युनिकेशन का अमल कहते हैं या फिर कम्युनिकेशन का चक्कर कहा जाता है, कम्युनिकेशन साइकिल कहा जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। एक मरतबा फिर इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। द वे इन विच अ मैसेज पासेज स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये सादा से अल्फाज में जो डेफिनेशन है वो मैंने लिखी है। तो उम्मीद है कि आप जो है वो एक मरतबा सुनकर ही इसको याद कर लेंगे। ये इतना मसला नहीं होगा क्योंकि सादा से अल्फाज और चंद एक अल्फाज। अब ये जो स्टेप बाय स्टेप वाली बात हमने की है कि मरहला वार पहुंचता है एक पैगाम जो है वो सेंडर से रिसीवर तक। तो ये मराहल जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, इन पे हम बात करते हैं कि कौन कौन से मराहल हैं। इनको हम स्टेजेस भी कह सकते हैं और इनको हम स्टेप्स भी कह सकते हैं, यानी स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस या स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है उसके 6 स्टेप्स होते हैं या उसकी 6 मरहले होते हैं, 6 स्टेजेस उसकी होती हैं। तो इसके जो यानी इट इज़ अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज दैट कंसिस्ट ऑफ 6 स्टेप्स और स्टेजेस और फेजेस। यानी ये जो कम्युनिकेशन का अमल है, कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ये ऐसी सरगर्मियों की एक सीरीज है, ऐसी सरगर्मियों का एक सेट है जो कि 6 मराहल पर मुश्तमिल होता है। उन मराहल को हम स्टेजेस भी कहते हैं, स्टेप्स भी कहते हैं और फेजेस भी कहते हैं। तो ये स्टेजेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं, इसमें पहले नंबर पे है, उसको कंसेप्शन कहेंगे। कंसेप्शन पहला स्टेप या पहली स्टेज है कंसेप्शन। दूसरी स्टेज है एनकोडिंग। दूसरी स्टेज कौन सी है? एनकोडिंग। तीसरी स्टेज है ट्रांसमिशन। चौथी स्टेज है रिसेप्शन। पांचवी स्टेज है डिकोडिंग और छठी स्टेज है फीडबैक। तो ये 6 स्टेजेस हैं जो मैंने तरतीब के साथ यहाँ पे लिख दी हैं। तो इन 6 स्टेजेस से गुजर कर एक पैगाम जो है वो बनता है और सेंडर उसको रिसीवर तक कन्वे करता है। ये 6 स्टेजेस हैं। इसकी अब आगे तफसील जो है वो हम पढ़ते हैं। इसमें जो स्टेज नंबर 1 है वो है कंसेप्शन की। उसमें ये है कि जो सेंडर है वो कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई ख्याल जो है वो कंसीव करता है, मतलब अपने जहन में सोचता है। कंसीव करना का मतलब है जहन में बिल्ट अप करना, जहन में बनाना कोई चीज़। द सेंडर कंसीव्स एन आइडिया, यानी एक सेंडर जो है वो कोई आइडिया यानी कोई ख्याल जो है वो कंसीव करता है। इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? ये कंसेप्शन है या आइडिएशन है, यानी आइडिया से आइडिएशन या कंसेप्शन। ये स्टेप नंबर 1 या स्टेज नंबर 1 जो है ये कंसेप्शन कहलाता है या आइडिएशन कहलाता है। तो इस स्टेप में यानी इस मरहले में एक जो सेंडर है वो सोचता है, वो गौर करता है अपने जहन में किसी आइडिया के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जो वो दूसरे शख्स तक पहुंचाना चाहता है। फिर सुन लें कि इस मरहले में एक शख्स जो है वो अपने जहन में कोई ख्याल सोचता है, जो वो ख्याल जो वो दूसरे शख्स तक मुंतकिल करना चाहता है। तो जब वो ख्याल सोच रहा होता है तब उसमें उसके सोचने में बहुत सारे अवामल जो है वो कारफरमा होते हैं। तो वो उस अवामल का भी अपने जहन में ध्यान रखता है। वो ये सोचता है कि मैं किस मकसद के लिए ये पैगाम जो है वो फार्मूलेट कर रहा हूँ और उसको दूसरे शख्स तक कन्वे करना चाहता हूँ। तो ये पर्पस जो है किसी भी पैगाम का, किसी भी मैसेज का, तो वो हमेशा उसके पहले स्टेप में उसके जहन में होता है। इसी को हम पढ़ लेते हैं
کہ ان دا فرسٹ اسٹیپ یعنی پہلے قدم پر یا پہلے مرحلے پر دا سینڈر کنسیوز اور تھنکس این آئیڈیا، کہ ایک جو سینڈر ہے، سینڈر پھر میں وضاحت کر دوں کہ سینڈر اس شخص کو کہتے ہیں جو پیغام سینڈ کرتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے، پیغام ڈیزائن کرتا ہے۔ وہ بولنے والا بھی ہو سکتا ہے، اگر ہم پیغام جو ہے وہ لکھی ہوئی بولی ہوئی شکل میں ہے تو وہ لکھنے والا بھی ہو سکتا ہے، اگر پیغام جو ہے وہ لکھی ہوئی شکل میں ہے یعنی ریٹن فارم میں ہے، وہ ایکٹ کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، پرفارم کرنے والا بھی ہو سکتا ہے اگر پیغام جو ہے وہ اشارے کی صورت میں بھیجا گیا ہے۔ تو سینڈر جو ہے وہ مطلب اسپیکر بھی ہو سکتا ہے، بولنے والا بھی، رائٹر بھی ہو سکتا ہے یعنی لکھنے والا بھی، اور ایکٹر یا پرفارمر بھی ہو سکتا ہے۔ تو سینڈر جو ہے پہلے مرحلے میں کیا کام کرتا ہے، وہ اپنے ذہن میں ایک خیال جو ہے وہ سوچتا ہے، وہ خیال جو اس نے ریسیور تک کنوے کرنا ہوتا ہے، پہنچانا ہوتا ہے۔ اب یہ خیال جو ہے یہ منتخب کرتے ہوئے سینڈر جو ہے وہ اپنے ذہن میں مقصد رکھتا ہے، پرپز رکھتا ہے یا آبجیکٹو رکھتا ہے کہ میں کس بنا پہ، کس وجہ سے، کس مقصد کے تحت یہ کمیونیکیشن کر رہا ہوں، یہ پیغام جو ہے وہ بھیج رہا ہوں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ پہلا مرحلہ ہے۔ آپ اس کو آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیں یا آسان مثال میں یہ سمجھ لیں کہ فرض کریں کہ آپ نے اپنے کسی دوست کو کوئی میسج کرنا ہے، کوئی پیغام بھیجنا ہے، تو اس میں آپ یہ تو نہیں کہ مکینیکلی جو ہے وہ فٹافٹ جو ہے وہ ایک پیغام اپنی آپ کی انگلیاں آٹومیٹیکلی حرکت میں آ جاتی ہیں اور پیغام جو ہے وہ خود بخود آپ کے جو کی بورڈ پہ، موبائل پہ ٹائپ ہو کے آپ کے دوست تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس میں مراحل ہیں۔ اس میں جو پہلا مرحلہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ میں فلاں انفارمیشن یا فلاں چیز جو ہے وہ اپنی فلاں دوست کو بھیج دوں۔ تو یہ خیال جو ہے یہ آپ کو مجبور کرتا ہے، اس خیال کو کنسیپشن کہیں گے، یہ خیال آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ وہ پیغام جو ہے وہ فارمولیٹ کریں، ڈیزائن کریں، بنائیں۔ تو یہ جو ہے سوچنے کا عمل جو ہے یہ پہلا مرحلہ کہلاتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب اسی مثال کو لے کے ہم کمیونیکیشن پروسیس کے جو دوسرے سٹیپس ہیں ان پہ بھی بات کریں گے۔ تو اس میں جو دوسرا سٹیپ ہے وہ ہے انکوڈنگ کا۔ انکوڈنگ یعنی کوڈز میں کسی چیز کو تبدیل کرنا، کسی چیز کو کوڈز میں تبدیل کرنے کا عمل جو ہے وہ انکوڈنگ کہلاتا ہے۔ تو جو پیغام آپ نے اپنے ذہن میں سوچا ہے، پھر میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو بھی پیغام آپ اپنے دوست کو بھیجنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ذہن میں سوچا ہے، وہ ایک سوچ کی شکل میں ہے۔ وہ پیغام جو ہے وہ کس شکل میں ہے؟ سوچ کی شکل میں ہے۔ سوچ جو ہے وہ غیر مرئی ہوتی ہے، اس میں الفاظ نہیں ہوتے، آپ الفاظ کی صورت میں کوئی چیز نہیں سوچتے، بلکہ خیال جو ہے وہ آپ کے ذہن کے پردے پر ویسے ہی آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے خیال آتا ہے، پھر آپ اس خیال کو الفاظ کی شکل دیتے ہیں۔ یعنی پہلے نمبر پہ کیا ہوتا ہے؟ خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے، کوئی چیز آپ سوچتے ہیں، پھر اس سوچ کو آپ الفاظ کا روپ دیتے ہیں یا اس کو اپنے مختلف ایکشنز کے ذریعے ایکسپریس کرتے ہیں۔ تو ایک سوچ کو، ایک خیال کو الفاظ کا روپ دینا انکوڈنگ کہلاتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اسی چیز کی میں وضاحت کر رہا ہوں کہ ایک خیال کو یا ایک سوچ کو الفاظ کا یعنی کوڈز کا، الفاظ کو ہم کوڈز کہیں گے، کوڈز کا روپ دینا جو ہے وہ انکوڈنگ کہلاتا ہے۔ یہ کوڈز جو ہیں یہ آپ کے الفابیٹس بھی ہو سکتے ہیں، یعنی حروف تہجی کی صورت میں آپ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ کوڈز جو ہیں وہ آپ کے جیسچرز یعنی جسمانی اشارے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ کوڈز آپ کے فیشل ایکسپریشنز بھی ہو سکتے ہیں، یعنی آپ کے چہرے کے تاثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ کوڈ جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کے مختلف اشارے بھی ہو سکتے ہیں۔
तो ये मुख्तलिफ सूरत हो सकती है इन कोड्स की। तो सबसे पहले आपने अपने पैगाम को कोड्स में कन्वर्ट करना है, पहले नंबर पे सोचना है, और स्टेप 2 में आपने उस सोची गई चीज़ को, सोचे गए मैसेज को आपने अल्फाज का रूप दे देना है। तो अल्फाज का रूप देने का अमल जो है वो क्या कहलाता है, एनकोडिंग कहलाता है। तो दूसरा स्टेप है द सेंडर एनकोड्स द आइडिया, यानी एनकोडिंग। सेंडर जो है वो किसी भी ख्याल को, किसी भी आइडिया को एनकोड करता है, यानी कोड्स में तब्दील करता है। इन द सेकंड स्टेप, यानी दूसरे मरहले में, द सेंडर कन्वर्ट्स हिज आइडिया इनटू मैसेज, यानी पहले मरहले में सेंडर जो है वो अपने आइडिया को कोड्स में कन्वर्ट करता है, पैगाम में कन्वर्ट करता है। किस तरह, यूजिंग कोड्स इस्तेमाल करते हुए और सिंबल्स या मुख्तलिफ अलामतें इस्तेमाल करते हुए अपने पैगाम को कोड्स में कन्वर्ट करता है। ये कोड्स एंड सिंबल्स जो हैं ये क्या हो सकते हैं, आपके वर्ड्स भी हो सकते हैं और जेस्चर्स भी हो सकते हैं। जेस्चर जो है वो जिस्मानी इशारे को, जिस्मानी हरकत व सकनात को कहा जाता है। दूसरे मरहले में सेंडर जो है वो अपने आइडिया को पैगाम में तब्दील करता है, पैगाम की शक्ल देता है। क्या इस्तेमाल करते हुए, कोड्स इस्तेमाल करते हुए या सिंबल्स इस्तेमाल करते हुए, यानी अलामतें इस्तेमाल करते हुए। ये कोड्स और सिंबल जो हैं ये वर्ड्स भी हो सकते हैं और जेस्चर्स भी हो सकते हैं। अब इसी चीज़ को लेके हम एनकोडिंग को डिफाइन कर देते हैं कि एनकोडिंग की डेफिनेशन क्या है। एनकोडिंग जो है ये, इसकी डेफिनेशन आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछी जा सकती है और आपके एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है। तो इस वजह से हम इसको सादा से अल्फाज में डिफाइन कर देते हैं कि डिज़ाइनिंग और प्रोड्यूसिंग मैसेज इन स्पोकन, रिटन और जेस्चर फॉर्म इज कॉल्ड एनकोडिंग। एक मरतबा फिर सुन लें, डिज़ाइनिंग और प्रोड्यूसिंग मैसेज इन स्पोकन, रिटन और जेस्चर फॉर्म इज कॉल्ड एनकोडिंग। यानी एनकोडिंग का अमल एक पैगाम को डिज़ाइन करना या प्रोड्यूस करना या बनाना, किस शक्ल में, स्पोकन फॉर्म में या रिटन फॉर्म में या जेस्चर फॉर्म में, एनकोडिंग कहलाता है। एक मरतबा फिर इसी चीज़ को मैं सादा से अल्फाज में डिफाइन करना चाहूँगा। द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ मैसेज इज कॉल्ड एनकोडिंग। यानी ये बहुत सादा डेफिनेशन होगी कि एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ मैसेज, यानी एक पैगाम प्रोड्यूस करने का अमल जो है, या एक्ट ऑफ डिज़ाइनिंग अ मैसेज इज कॉल्ड एनकोडिंग। इसको हम क्या कहेंगे कि ये एनकोडिंग है। तो ये बेटा सेकंड स्टेप है आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस का, कि इसमें हम अपने सोचे हुए पैगाम को एनकोड करके एक पैगाम की शक्ल दे देते हैं। तो थर्ड स्टेप जो है वो है ट्रांसमिशन का। जब एक पैगाम जो है वो आपने डिज़ाइन कर लिया, यानी फार्मूलेट कर लिया, अब अगला मरहला क्या है कि आप उस पैगाम को अपने जहन में तो रख के नहीं बैठ जाते, या अपने मुंह में तो लेके नहीं बैठ जाते, या उसको आप लिख कर तो नहीं बैठ जाते, बल्कि आप उसको ट्रांसमिट कर देते हैं, नशर कर देते हैं। वो पैगाम जो है वो ट्रांसमिट कर देते हैं। जिस तरह मैंने पहले स्टेप में मिसाल दी थी कि आपने अपने एक दोस्त को टेक्स्ट मैसेज भेजना है, सबसे पहले आप अपने जहन में उसको सोचेंगे, फिर उसी सोच को आप अल्फाज के रूप में अपने जो मोबाइल फ़ोन है या अपना जो लैपटॉप है उस पर आप टाइप कर देंगे। तो इस टाइप करने के अमल को या उसको अल्फाज का रूप देने के अमल को हम क्या कहेंगे कि ये एनकोडिंग का अमल है। तो तीसरे मरहले में क्या है कि वो जो आपने पैगाम तैयार किया हुआ है उसको आप ट्रांसमिट कर देते हैं, आप उसको नशर कर देते हैं। तो ये मरहला जो है ये ट्रांसमिशन का मरहला कहलाता है।
تو اس مرحلے میں کیا ہے کہ ان دا تھرڈ اسٹیپ، تیسرے مرحلے میں دا سینڈر چوزز دا چینل اور میڈیم ان اسپوکن، ریٹن اور جیسچر فارم اینڈ سینڈز دا میسج ٹو دا ریسیور. یعنی تیسرے مرحلے میں سینڈر جو ہے وہ کسی چینل کا انتخاب کرتا ہے یا کسی میڈیم کا انتخاب کرتا ہے یا کسی مین کا انتخاب کرتا ہے. چینل، میڈیم یا مین جو ہے وہ اس ذریعے کو کہتے ہیں جس ذریعے کے توسط سے ہم اپنا پیغام جو ہے وہ دوسرے شخص تک پہنچاتے ہیں. چینل، میڈیم، مین کیا چیز ہے؟ وہ ذریعہ جس کے توسط سے ہم اپنا پیغام جو ہے وہ کنوے کرتے ہیں دوسرے شخص تک. تو یہ جو چینل ہے اس کا انتخاب ہم کرتے ہیں کہ ہمارے پیغام کی نوعیت کیا ہے. جس نوعیت کا پیغام ہوگا اسی نوعیت کا ہم چینل جو ہے وہ منتخب کریں گے. اگر ہم نے اپنا جو پیغام جو ہے وہ لکھی ہوئی شکل میں ہے تو پھر ہم اس کا چینل جو ہے وہ منتخب کریں گے کہ یا تو ہم نے اس کو خط کی شکل میں دوسرے تک بھیجنا ہے، یا ہم اس کو کسی جو موبائل فون میں ٹائپ کر کے دوسرے شخص تک بھیجنا ہے، یا ہم نے اس کو ای میل کرنا ہے کسی شخص کو، یا پھر ہم نے کوئی بروشر لکھ کر پہنچا دینا ہے دوسرے شخص کو، یا پھر ہم نے اس کو کوئی کتاب کی شکل دے دینی ہے، یا اخبار میں کسی آرٹیکل کی شکل دے دینی ہے، یا پھر ویسے ہی ایک رکا جو ہے وہ کاغذ پر لکھ کر جو ہے وہ دوسرے شخص تک پہنچا دینا ہے. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں، جو آپ نے چیزیں منتخب کی ہیں پیغام دوسرے شخص تک پہنچانے میں، ان کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ ہمارا میڈیم ہے، یا یہ ہمارا چینل ہے، یا ہمارا مین ہے. تو اس چیز میں ان چیزوں کے توسط سے ہم اپنا پیغام جو ہے وہ ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں، نشر کر دیتے ہیں تاکہ وہ دوسرے شخص تک پہنچ جائے. ٹھیک ہو گیا. تو تیسرے مرحلے میں سینڈر جو ہے وہ انتخاب کرتا ہے کسی چینل کا یا میڈیم کا تاکہ وہ اپنا بولا ہوا یا لکھا ہوا یا جیسچر فارم والا پیغام جو ہے وہ ریسیور تک پہنچا سکے. ٹھیک ہو گیا. تو تیسرا مرحلہ کیا ہوگا؟ تیسرا مرحلہ جو ہے وہ ٹرانسمیشن کا مرحلہ ہے. اس میں پیغام جو ہے وہ ٹرانسمٹ کر دیا جاتا ہے، اپنا جو یعنی نشر کر دیا جاتا ہے. چوتھا مرحلہ جو ہے اس میں اب یہ تین جو مرحلے تھے یہ سینڈر کے بھی ہاف پہ تھے. جو پہلے تین مرحلے ہم نے پڑھے ہیں یہ سینڈر کے مراحل تھے کہ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ وہ کنسیو کرتا ہے کوئی آئیڈیا، دوسرے نمبر پہ انکوڈنگ کرتا ہے اس آئیڈیا کی، تیسرے نمبر پہ اس آئیڈیا کو یا انکوڈنگ کیے ہوئے پیغام کو وہ ٹرانسمٹ کر دیتا ہے. اب باقی جو تین مرحلے ہیں، 6 مرحلے ہم نے دیکھے تھے، باقی جو تین مرحلے ہیں وہ ہیں ریسیور کے اینڈ پہ. یعنی یہاں پہ سینڈر کا کام ختم ہو گیا، اب ریسیور کا کام جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ چوتھا مرحلہ جو ہے وہ ریسیپشن کا مرحلہ ہے. اس ریسیپشن کے مرحلے میں ریسیور جو ہے وہ پیغام جو ہے اس کو وصول کر لیتا ہے. For the communication to occur, the receiver receives the message before understanding it. یعنی کمیونیکیشن جب وقوع پذیر ہوتی ہے تو اس میں پہلے مرحلے پہ کیا ہے کہ جو ریسیور ہے وہ پیغام کو ریسیو کرتا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے. یعنی پیغام جو ہے سب سے پہلے سمجھا نہیں جاتا بلکہ اس کو ریسیو کیا جاتا ہے. وہی مثال کہ آپ نے پیغام جو ہے وہ اپنے دوست کو بھیج دیا. اب آپ کا دوست جو ہے سب سے پہلے اس پیغام کو ریسیو کرے گا. اگر موبائل فون میں ہے تو اس کو ریسیونگ جو ہے اس کی وہ ٹون کی شکل میں آئے گی اور وہ اس کو ایک دبائے گا، دبا کے وہ میسج جو ہے وہ اس کے سامنے ڈسپلے ہو جائے گا. اس چیز کو اس عمل کو ہم کہیں گے ریسیپشن کا. اگر آپ نے اس کو خط کی شکل میں یعنی لیٹر فارم میں بھیجا ہے تو جس طرح بھی اس تک پہنچا ہے تو سب سے پہلے وہ لیٹر کو ریسیو کرے گا، اس کو وصول کرے گا، اس کو کھولے گا، کھول کے اپنے سامنے رکھے گا. تو اس عمل کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ ریسیپشن کا مرحلہ ہے. تو اس مرحلے میں جو ریسیور ہے وہ کوئی بھی پیغام جو ہے وہ وصول کرتا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے. The reception of the message takes place when a receiver
listens to the speaker, reads the written words اور find a gesture of communication. یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ریسیپشن ہے یہ بھی بیس کرتی ہے پیغام کی نوعیت پہ. اگر پیغام جو ہے وہ اسپوکن فارم میں ہے یعنی بولے گئے الفاظ میں ہے تو اس کی ریسیپشن کیا ہوگی کہ وہ جو ریسیور جو ہے وہ پیغام کو لسن کرے گا, اس کو سنے گا, یہ اس کی ریسیپشن ہوگی. اگر آپ کا پیغام جو ہے وہ ریٹن فارم میں ہے تو وہ اس کو ریڈ کرے گا, ریسیور جو ہے وہ اس کو ریڈ کرے گا, یہ اس کی ریسیپشن ہوگی. اگر وہ آپ کا پیغام جو ہے وہ جیسچر فارم میں ہے یعنی آپ نے ایکٹ کر کے پرفارم کر کے وہ پیغام جو ہے وہ دوسرے تک پہنچایا ہے یعنی کوئی اشارہ کیا ہے تو وہ اس کو دیکھے گا, یعنی پہلے سمجھے گا نہیں, سب سے پہلے وہ اپنی آنکھوں سے اس اشارے کو آبزرو کرے گا, اس کو دیکھے گا. تو یہ جو مرحلہ ہے پڑھنے کا, سننے کا یا دیکھنے کا, اس مرحلے کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ ریسیپشن کا مرحلہ ہے. ٹھیک ہو گیا. چوتھا مرحلہ کون سا ہے؟ چوتھے مرحلے میں آپ پیغام جو ہے وہ ریسیو کرتے ہیں. جو اسٹیپ نمبر 5 ہے یعنی پانچواں مرحلہ ہے, اس میں یہ ہے کہ جو ریسیور ہے جس نے جب پیغام وصول کر لیا ہے اب اس کو ڈی کوڈ کرے گا. آپ یاد کریں کہ آپ نے دوسرے مرحلے میں سینڈر نے پیغام کو این کوڈ کیا تھا یعنی کوڈز میں تبدیل کیا تھا. اب اس مرحلے میں جو ریسیور ہے وہ اس پیغام کو ڈی کوڈ کرے گا. ڈی کوڈنگ کا عمل جو ہے وہ اس میں ضروری ہے کہ ریسیور جو ہے وہ کسی بھی پیغام کو ویسے ہی نہیں سمجھ لیتا بلکہ سب سے پہلے ان کوڈز کو خیال کی شکل میں تبدیل کرتا ہے. سب سے پہلے انکوڈنگ کے مرحلے میں آپ نے کیا کیا تھا؟ خیال کو کوڈز کی شکل میں تبدیل کیا تھا. یہاں پہ وہ کوڈز کو خیال کی صورت میں یعنی آئیڈیا کی صورت میں تبدیل کرے گا, پھر اس کے بعد اس کو سمجھے گا. یہ پانچواں مرحلہ ہے. پانچویں مرحلے میں کیا ہے؟ دا ریسیور ڈی کوڈز دا میسج, کہ ریسیور جو ہے کسی بھی پیغام کو ڈی کوڈ کرتا ہے. اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ ڈی کوڈنگ کہتے ہیں. آفٹر ریسیونگ دا میسج یعنی پیغام وصول کرنے کے بعد دا ریسیور ڈی کوڈز اور انڈرسٹینڈ دا میسج, یعنی ریسیور جو ہے پیغام کو ڈی کوڈ کرتا ہے یا اس کو سمجھتا ہے. He must give codes یعنی words اور gestures the same meaning as the sender intends. ضروری ہے اس کام کے لیے کہ وہ ان کوڈز کو وہی مفہوم دے جو کہ ایک سینڈر جو ہے وہ چاہ رہا ہوتا ہے, جو ایک سینڈر جو ہے وہ بھیجنا چاہ رہا ہوتا ہے. یعنی جو سینڈر کے ذہن میں تھا خیال پیغام کو انکوڈ کرتے ہوئے, ریسیور کو پیغام کو ڈی کوڈ کرتے ہوئے وہی خیال جو ہے وہ وصول کرنا ہے, تب کمیونیکیشن کا عمل مکمل ہوگا. یہ نہیں ہے کہ سینڈر جو ہے وہ کچھ اور کہنا چاہتا ہے تو اس نے جو ریسیور نے اس چیز کو کسی اور طرح سے ریسیو کر لیا ہے, کنسیو کر لیا ہے, تب کمیونیکیشن کا عمل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا. اس میں اس کی مثال جو ہے وہ بعد کے جو ابھی ہمارے ٹاپکس آئیں گے اس میں یہ بڑے واضح طور پہ اس کی مثالیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. تو اس میں صرف ابھی جو ذہن میں رکھنے والی بات یہ ہے کہ جب آپ ایک پیغام کو ڈی کوڈ کرتے ہیں تو آپ کو خیال ہونا چاہیے, آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو سینڈر ہے وہ آپ کو کیا میسج دینا چاہ رہا تھا, کیا خیال, کیا آئیڈیا جو ہے وہ کنوے کرنا چاہتا تھا. آپ نے وہی آئیڈیا جو ہے وہ کنسیو کرنا ہے, وہی آئیڈیا جو ہے وہ آپ نے ڈی کوڈ کرنا ہے اس پیغام سے. تو اس چیز کو, اس عمل کو یعنی ڈی کوڈنگ کا جو عمل ہے اس عمل کو ہم کیا کہیں گے؟ ڈی کوڈنگ. یعنی پیغام کو ڈی کوڈ کرنے والا عمل جو ہے وہ, پیغام کو سمجھنے والا عمل جو ہے وہ ڈی کوڈنگ کہلاتا ہے.
اب اس میں اسی چیز کی ہم ڈیفینیشن جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. وہ ڈیفینیشن جو ہے وہ اس طرح ہے کہ انڈرسٹینڈنگ دا میسج اور changing the symbols of the message into meaning is called decoding. Decoding کیا ہے؟ پیغام کو سمجھنا. یعنی سادہ سے الفاظ ہیں کہ the act of understanding the message، باقی کو چلے فی الحال چھوڑ دیں یہاں تک. The act of understanding the message is called decoding. یہ سادہ سی ڈیفینیشن ہے، 3 الفاظ پہ مشتمل ہے. The act of understanding the message is called decoding، یعنی پیغام کو سمجھنے کا عمل ڈیکوڈنگ کہلاتا ہے. تو اسی کو آپ اگر زیادہ وضاحت سے بیان کریں، انڈرسٹینڈنگ دا میسج اور چینجنگ دا سمبلز آف دا میسج انٹو میننگ. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو سینڈر نے کام کیا تھا کہ اس کے ذہن میں سب سے پہلے خیال آیا تھا، تو یہ پہلا مرحلہ تھا. خیال کو اس نے انکوڈ کیا، یعنی اس کو سمبلز میں چینج کر دیا، سمبلز میں تبدیل کر دیا. یہ سمبلز کون سے تھے؟ یہ آپ کے الفاظ تھے، یہ آپ کی زبان کے جو الفابیٹس تھے وہ سمبل تھے، یا یہ جو آپ کے کیے ہوئے اشارے جو تھے، جیسچر جو تھے، یہ آپ کے سمبلز تھے. تو ان سمبلز کو پہلے مرحلے میں یعنی چوتھے مرحلے میں جو ریسیور تھا اس نے ریسیو کر لیا. 5ویں مرحلے میں اس نے کیا کیا کہ ان سمبلز کو کنورٹ کر دیا میننگز میں. ان سمبلز کو اس نے سمجھا کہ یہ سمبل جو ہیں یہ کس صورت میں ہیں، کس لیے ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں. تو یہ سمجھنے کا عمل جو ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ ڈیکوڈنگ کہلاتا ہے. ایک مرتبہ پھر ڈیکوڈنگ کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے میں سادہ سے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو ساتھ ہی یاد کر لیں کہ دا ایکٹ آف انڈرسٹینڈنگ دا میسج از کالڈ ڈیکوڈنگ. سادہ سی ڈیفینیشن ہے. تو یہ اس کا پانچواں مرحلہ. تو بیٹا یہ 5 مرحلے جو ہیں یہ آپ کے جو مکمل ہو گئے ہیں. تو یہاں پہ کمیونیکیشن کا عمل جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. ایک چھٹا مرحلہ جو ہے وہ لازمی طور پہ باقی ہے، وہ ضروری ہے. وہ چھٹا مرحلہ کیا ہے؟ وہ رسپانس کا مرحلہ ہے، وہ فیڈ بیک کا مرحلہ ہے. تو رسپانس جو فیڈ بیک ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے کمیونیکیشن میں. اس مرحلے میں کیا ہے؟ دا ریسیور ریئیکٹس اور سینڈز فیڈ بیک. یہ مرحلہ جو ہے یہ فیڈ بیک کہلا رہا ہے، فیڈ بیک کہلاتا ہے یعنی رد عمل کہلاتا ہے. اس مرحلے میں کیا ہے؟ جو ریسیور جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رد عمل دیتا ہے یا پھر کوئی فیڈ بیک جو ہے وہ دوبارہ بھیج دیتا ہے. یہ رد عمل جو ہے یہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے. یہ مطلب بولے ہوئے الفاظ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. جو یہ رد عمل جو ہے وہ کسی ایکشن کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. یہ رد عمل جو ہے وہ مطلب کسی اشارے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ فیڈ بیک ہے. فیڈ بیک ہے. تو آپ اپنے خیر سگالی کے جذبات جو ہیں وہ کسی دوست کو پہنچاتے ہیں تو وہ آگے سے مسکرا دیتا ہے، تو اس کی مسکراہٹ جو ہے وہ فیڈ بیک ہے. وہ آپ کو کوئی اور جو ہے وہ پیار بھرا میسج کر دیتا ہے، وہ میسج جو ہے وہ آپ کا فیڈ بیک ہے، وہ اس کا ریسیور کا فیڈ بیک ہے. وہ اگر آپ نے اس کو کوئی وسیلہ غصے والا میسج کیا ہے، کوئی گالی دے دی ہے، تو وہ آگے سے آپ کو غصے کے ساتھ بیہیو کرتا ہے، یہ اس کا فیڈ بیک ہے. یا کوئی ایکشن جو ہے وہ شو کر دیتا ہے، آپ کے کوئی تھپڑ چپڑ جڑ دیتا ہے آ کے، تو یہ جو اس کا ایکشن ہوگا یہ اس کا فیڈ بیک ہے. یہ مثال جو ہے وہ میں نے آپ کو جسٹ سمجھانے کے لیے دی ہے. آفٹر انڈرسٹینڈنگ دا میسج یعنی پیغام کو سمجھنے کے بعد دا ریسیور ریئیکٹس اور رسپونس ٹو دا سینڈر، یعنی پیغام کو سمجھنے کے بعد ریسیور جو ہے وہ کوئی رد عمل دیتا ہے، کس کو؟ سینڈر کو. دس ریئیکشن اور response of the receiver to the sender is called feedback. یہ جو ریئیکشن ہے یعنی رد عمل جو ہے یہ کس کا رد عمل؟ ریسیور کا. اور وہ کس کو دے رہا ہے یہ رد عمل؟ سینڈر کو. یہ رد عمل جو ہے
जो रिसीवर दे रहा है सेंडर को, उसको हम फीडबैक कहते हैं। ये फीडबैक की डेफिनेशन है सादा से अल्फाज में, द रिस्पॉन्स ऑफ द या द रिएक्शन ऑफ द रिसीवर टू द सेंडर इज कॉल्ड फीडबैक। द रिएक्शन या द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर टू द सेंडर इज कॉल्ड फीडबैक। ये सादा सी डेफिनेशन। तो बेटा ये 6 मराहिल हैं, 6 स्टेप्स हैं, या 6 जो हैं वो स्टेजेस हैं, या 6 फेजेस हैं किसके, कम्युनिकेशन प्रोसेस के। तो आपने ये जाना, ये देखा कि आपने एक पैगाम अपने दोस्त तक पहुंचाना है, तो ये पैगाम जो है ये इन 6 मराहल से होके गुजरता है। अगरचे ये 6 मराहल जो हैं वो बहुत जल्द वकूअ पज़ीर होते हैं, चंद ही लम्हों में, चंद ही मिनटों में ये 6 मराहल जो हैं वो हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल हर पैगाम जो आप भेज रहे हैं वो इन 6 मराहल से होके गुजरता है, तब कम्युनिकेशन का अमल जो है वो कंप्लीट होता है। अब आप अपने जहन में इन तमाम चीज़ों को सोच सकते हैं कि जो पैगाम आप आज तक भेजते रहे हैं किसी ना किसी सूरत में किसी भी शख्स को, ये पैगाम ज़रूरी नहीं है कि कोई वादे मकसद के तहत हो। आप अपने वालदैन के साथ जो गुफ्तगू करते हैं वो भी कम्युनिकेशन होती है। तो आप देखिए कि वो भी इन 6 मराहल से होके गुजरती है वो कम्युनिकेशन। आप अपने दोस्त के साथ गपशप करते हैं, वो भी कम्युनिकेशन है। वो कम्युनिकेशन भी इन 6 मराहल से होके गुजरती है। एक बिजनेस फर्म जो है वो अपने कस्टमर को कोई लेटर जारी करती है, वो बिजनेस कम्युनिकेशन है। वो पैगाम भी इन 6 मराहल से होकर गुजरता है। तो कोई भी मैसेज जो है वो ज़रूरी है कि वो इन 6 मराहल से होकर अपने रिसीवर तक पहुँचे। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक को आपने मैं स्लाइड्स जो हैं वो आपके साथ इस लेक्चर के साथ ही शेयर कर रहा हूँ हस्बे साबिक। तो आपने इन स्लाइड्स को देखना है, इनको अपने रजिस्टर में आपने नोट कर लेना है, और आपने अपने तौर पे इसके नोट्स जो हैं वो तैयार करने हैं। उम्मीद है कि आपने चैप्टर नंबर 1 के नोट्स जो हैं वो तैयार कर लिए होंगे। अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने, किसी भी बच्चे ने मेरे साथ वो शेयर नहीं किए। मैंने आपसे ये कहा था कि आप वो जो जो आप मतलब जो आपने लिखा है, जो नोट्स बनाए हैं, वो मेरे साथ शेयर कर लें, ताकि उसमें जो भी गलतियां हैं स्पेलिंग की या ग्रामर की या कोई और गलती है उसको दूर किया जा सके। तो बेटा एक मरतबा फिर मैं आपके सामने यही चीज़ रिपीट करना चाह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन जो है वो बहुत आसान है समझने के लिए, लेकिन बेटा अटेम्प्ट करने के लिए, पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए ये इतनी आसान हरगिज़ नहीं है, क्योंकि बहरहाल आपने इसको इंग्लिश में अटेम्प्ट करना होता है। तो इंग्लिश में चूँकि आपकी फ्लुएंसी नहीं है रिटन या स्पोकन, इस वजह से ये ज़रूरी है कि जैसे ही लेक्चर आप तक पहुँचे आप वैसे ही उसको याद करें और उसको लिख लें। अगर आप ये कहें कि आप जी ये तो आसान सी चीज़ है, ये तो जी मैं आराम से इसको अटेम्प्ट कर लूँगा, ये आपकी भूल है। आप बुरी तरह फेल हो सकते हैं इस सब्जेक्ट में अगर आप साथ साथ याद ना करेंगे। तो एक मरतबा फिर मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि जैसे ही ये चीज़ें आपको रिसीव होती हैं आप इनको फौरी तौर पे अपने रजिस्टर में नोट करें, आप इसके नोट्स बनाएं, उन नोट्स को मेरे साथ शेयर करें ताकि उसकी गलतियां जो हैं वो दूर की जा सकें। ये स्लाइड्स जो हैं ये मैं आपके साथ वैसे ही शेयर कर देता हूँ। पिछली मरतबा चंद स्टूडेंट्स ने कहा कि सर ये स्लाइड्स जो हैं ये ओपन नहीं हो रही, तो इन स्लाइड ये जो है ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बनी हुई स्लाइड्स हैं। पावर पॉइंट आपने अपने सिलेबस में, आईटी के सिलेबस में पढ़ा है प्रेजेंटेशन बनाना। तो ये जो स्लाइड्स हैं इनको खोलने के लिए और मोबाइल पे खोलने के लिए ज़रूरी है कि आपके मोबाइल में ऑफिस इंस्टॉल हो। ये ऑफिस जो है ये WPS ऑफिस भी हो सकता है, WPS ऑफिस, या ऑफिस सूट भी हो सकता है, या फिर आपका PPT रीडर जो है वो कोई भी आप अपने मोबाइल में जब आप प्ले स्टोर में
جائیں گے تو وہاں پہ لکھیں گے تو پی پی ٹی ریڈر جو ہے وہ کوئی بھی وہاں پہ انسٹال کرے، پھر آپ کے سامنے یہ پریزنٹیشن جو ہیں وہ آرام سے اوپن ہو جائیں گی۔ تو آج کا لیکچر بیٹا اتنا ہی ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی سفیشینٹ ہے۔ جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ کمیونیکیشن کے جو مختلف کمیونیکیشن پروسیس کے جو مختلف فیکٹرز ہیں وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔